السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ سابقہ ملاقات میں ہم نے سورۃ العلق کی شروع کی آیات لی تھی کہ جو اسلام کی سب سے پہلے وحی نازل ہوئی تھی، اور اس وحی کے حوالے سے کچھ تفصیلات بیان ہوئی تھی۔ اور آیات کو دہرا کر انشاءاللہ باقی صورت لیتے ہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اقرأ پڑھو بسم ربک، اپنے رب کے نام سے، الذی خلق، جس نے پیدا کیا، خلق الانسان، پیدا کیا انسان کو، من علق، جمع ہوئے خون سے، اقرأ وربک الاکرم، پڑھو اور تمہارا رب بڑا کرم کرنے والا ہے، بڑا کریم ہے، الذی علم بالقلم، کہ جس نے سکھایا قلم سے، یعنی قلم کو، علم کو سیکھنے کا، علم کو محفوظ کرنے کا ذریعہ بنا دیا۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ تو جس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر سب سے بڑی جو نعمت ہے اس کا بیان کیا ہے، اور وہ نعمت ہے علم کی، وحی کی نعمت، کہ جس علم کے ساتھ انسان کو باقی مخلوقات پر جو ہے فوقیت حاصل ہوئی ہے، اور باقی مخلوقات پر جو ہے ان کو مرتبہ مقام دیا گیا ہے۔ تو اس علم کی نعمت کا بیان کیا۔ اس کے بعد ما کلا ان الانسان یطغی، اللہ نے جب بندے پر نعمت کا بیان کیا تو بہت سے لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب نعمتیں ملتی ہیں، اللہ کی طرف سے سہولتیں، آسانیاں حاصل ہوتی ہیں، تو کیا ہے، بجائے کہ اللہ کا شکر ادا کرنے کی، بلکہ سرکشی، بغاوت پر اتر آتے ہیں۔ تو یہی اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ اللہ کی اس نعمت کا حق تو یہ تھا کہ علم حاصل کیا جاتا، علم حاصل کر کے اللہ کی پہچان ہوتی، اللہ کا حق ادا کیا جاتا، اور اللہ کے اس نعمت پر شکر ادا کیا جاتا۔ لیکن کلا، ہرگز نہیں، یا اس کے اندر یہ بھی آتا ہے خبردار کے معنی بھی، کہ دیکھو ذرا کہ انسان کیا کرتا ہے، ان الانسان لیطغی، کہ بے شک انسان سرکشی، بغاوت کرتا ہے، ان رآہ استغنی، کب، جب وہ دیکھتا ہے کہ وہ اپنے آپ میں غنی ہو گیا ہے، کسی کا محتاج نہیں رہا۔ جب بندہ دیکھتا ہے وہ کسی کا محتاج نہیں رہا، کہ وہ اس کے پاس اب مال ہے، دولت ہے، دنیا کی نعمتیں ہیں، دنیا کی بڑی آسانیاں، وسائل ہیں، تو پھر جو ہے انسان اکڑتا ہے، بغاوتوں پر، سرکشیوں پر اتر آتا ہے۔ اور یہ وہ حقیقت ہے جو آپ اکثر بیشتر دیکھتے ہو لوگوں کی، کہ جب مال ہو، دولت ہو، تو یہ مال دولت کس طرح انسان کا دماغ خراب کرتے ہیں، کس طرح اس کے اندر اکڑ، تکبر پیدا کرتے ہیں۔ اور جب انسان فقر و فاقہ میں ہو، مصیبتوں میں جکڑا ہو، پریشانیوں میں ہو، بیماریوں میں ہو، اس وقت دیکھو اسی آدمی کا کیا حال ہوتا ہے، کس انداز سے جھکا ہوتا ہے اور کس انداز سے گرا پڑا ہوتا ہے۔ تو یہ ہے ایسے لوگوں کا حال جن کا اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا نہیں ہے، اللہ کی تقدیر پر ایمان نہیں ہے۔ ہم مال ملتا ہے، نعمتیں ملتی تو کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اگر کوئی مصیبت تکلیف آتی ہے تو وہیں پر مایوسیوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ جبکہ اللہ کا سچا بندہ، مومن، اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ نعمتیں ملتی ہیں تو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے، اور ان نعمتوں کا حق ادا کرتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مزید نعمتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اور جب کبھی کوئی مصیبتیں، تکلیفیں آتی ہیں، اللہ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہے، تو وہاں پر صبر سے کام لیتا ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ نے اسی چیز کا بیان کیا کہ ہونا یہ چاہیے
کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے، اللہ کی نعمتوں پر اکڑا نہ جائے۔ لیکن انسان جب دیکھتا ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں رہا، حالانکہ محتاج ہوتا ہے، انسان اپنے رب کا اللہ تعالیٰ کا ہر لمحے محتاج ہے، ایک سیکنڈ کے لیے اپنے رب سے مستغنی نہیں ہے کہ اپنے رب سے جو ہے وہ بے پرواہ ہو سکے، اپنے رب کا محتاج نہ رہے۔ اور تو اور یہ سانس جو ہم لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اس پیدا شدہ ہوا کے اندر، آکسیجن کے اندر، اگر یہی ہوا بند ہو جائے، سانس لینے کو ہوا نہ ملے، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہوا تو ہوتی ہے، لیکن انسان خود سانس لینے کے قابل نہیں ہوتا، تو اس وقت بھی آپ کے سامنے کیفیتیں ہوتی ہیں۔ تو انسان ایک ایک اس کا سیکنڈ جو ہے اللہ کا محتاج ہے، بندہ ہے، اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے، لیکن صرف انسان کی بیوقوفی ہوتی ہے، سمجھتا ہے کہ محتاج نہیں ہے۔ اور یہ بھی اللہ کی طرف سے حقیقت میں آزمائشیں ہوتی ہے، بندے کی ابتلا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو نعمتیں دے کر، مال دے کر آزماتا ہے کہ انسان کیا کرتا ہے۔ ثم ان الی ربک الرجع، اس کے بعد تنبیہ کی اس بات کی کہ انسان تو نے جتنا بھی اکڑ لے، جو تو نے بغاوتیں کرنی کر لے، جو تمہیں اللہ سے روگردانیاں کرنے کر لے، لیکن آخر تم کو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ ان الی ربک الرجع، بے شک تیرے رب کی طرف ہی تیرا لوٹنا ہے، اور جب رب کی طرف لوٹے گا تو اللہ تعالیٰ پھر تم سے پورا حساب لے گا تو کہ تم کیا کر کے آئے ہو۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ خوشی ہو یا غمی ہو، اپنے رب کو نہ بھلائے، اپنے رب کو ہمیشہ یاد رکھے، اپنے رب کے ساتھ ہمیشہ تعلق رکھے، اور ہم نعمتیں ملتی ہیں، خوشیاں ملتی ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ اگر کوئی تکلیفیں، آزمائشیں آتی ہے تو اس پر صبر سے کام لیں۔ یہ ہے کہ ایک مسلمان مومن کا جو انداز ہونا چاہیے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے ایک تو عموماً لوگوں کا حال بیان کیا کہ جو بے دین لوگوں کا حال ہوتا ہے کہ اللہ کے نعمتوں پر ان کا انداز کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ خصوصی طور پہ اس صورت میں تاریخ میں ایک آدمی کی مثال دیتا ہے کہ جس کو اللہ نے مال دیا تھا، عہدہ منصب دیا تھا، اس کو سرداری دی تھی، تو اس نے اللہ کی نعمتوں کا معاملہ کس انداز سے کیا، نعمتوں کے ساتھ اس کا کیا معاملہ تھا۔ اور وہ ہے آپ کے زمانے کا، اس امت کا فرعون، کون ہے؟ ابو جہل۔ تو ابو جہل جو ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ باقیات میں اس کا ذکر کرتا ہے کہ اس کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا بغاوتیں تھیں، نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ کیا اس کی دشمنیاں تھیں، کس انداز سے حق کا دشمن اور مخالف تھا۔ میں ارائیت الذی ینہا، کیا تو نے دیکھا اس شخص کو جو روکتا ہے، منع کرتا ہے، عبدن، بندے کو، اذا صلی، جب وہ نماز پڑھتا ہے۔ اور بندہ جو نماز پڑھتا ہے جس کو روکا جاتا ہے کون ہے؟ رسول کریم علیہ السلام کی ذات، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنا۔ اس بارے میں صحیح حدیث میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے پاس نماز پڑھا کرتے تھے، مدینہ جانے سے پہلے، ہجرت سے پہلے۔ اس وقت تک، ابھی تک مکہ پر کافروں کا قبضہ تھا، ابو جہل اس طرح کے بدماش تھے مکہ میں قابض، تو آپ کو تنگ کرتے، آپ کو پریشان کرتے۔ تو ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ رہے تھے تو ابو جہل آپ کے سر پہ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ میں تم کو روکا نہیں تھا کہ تم نماز نہیں یہاں پر پڑھا کرو۔ خیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے رہے۔ آپ نے جب سلام پھیرا تو ابو جہل کو ڈانٹا۔ ابو جہل کو ڈانٹا کس نے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور یہ بھائیو حق کی قوت، حق کی غیرت، اگرچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی اعتبار سے، مالی لحاظ سے مکہ میں سرداری چدراہٹ کے حوالے سے ابو جہل کے لحاظ سے کچھ بھی نہیں تھے۔ ابو جہل مکہ کا سردار بے ایمان ہے، بڑا مالدار ہے، سمجھے نا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ کو وہاں پر پارٹی ہے، نہ کو وہاں پر آپ کا مال و دولت ہے، یتیم ہے، سمجھے نا۔ اس لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے ابو جہل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا فرق تھا اسٹیٹس کے لحاظ سے۔ لیکن اسلام، جب ایمان جب دل میں ہوتا ہے، انسان کا اللہ کے اوپر یقین توکل ہوتا ہے، اس وقت یہ نہیں دیکھتا کہ میرے سامنے کون ہے۔ کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا بادشاہ بھی ہو تو، لیکن اللہ کا دشمن ہے، باغی ہے، ہاں اللہ کے اس بندے کی نظر میں وہ کسی جانور سے بدتر ہے، جو اللہ نے
اس طرح کے لوگوں کو حیثیت دی ہے، اور ہم چند کچھ عرصہ پہلے سورۃ بینہ پڑھ کر آئے ہیں کہ جس میں اللہ نے کافروں کے بارے میں کیا فرمایا، مشرکوں کے بارے میں کیا فرمایا، اولئک هم شر البریہ، یہ کافر مشرک کون ہے؟ کائنات کی سب سے گھٹیا ترین مخلوق ہے، سب سے بدترین مخلوق ہے۔ اس لیے جب انسان کے اندر ایمان سچا ہوتا ہے تو اس کی غیرت ہوتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں دیکھا کہ مکہ کا سردار ہے، بڑا چودھری ہے، بڑا بدماش ہے، بڑا اس کے پاس مال ہے، بڑی اس کی پارٹی جماعت ہے، آپ اس کو ڈانٹتے ہیں۔ تب ابو جہل آگے سے اپنی بدماشی دکھاتا ہے کہ تم جانتے نہیں میں کون ہوں۔ اس طرح کے بدماشوں کا جو انداز ہوتا ہے، کون ہوں؟ مکہ کا سردار ہوں، کہ مکہ والے سارے میرے ساتھ ہیں، میری پارٹی ہے۔ تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکاتا ہے۔ تمہارا اللہ تعالیٰ ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، کیا تو نے دیکھا اس بدماش کو کہ جو روکتا ہے ہمارے بندے کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جب آپ نماز پڑھتے ہیں؟ ارأیت ان کان علی الہدی، کیا دیکھا آپ نے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز پڑھنے والے ہیں وہ ہدایت پر ہوں، یعنی جس کو روکا جا رہا ہے وہ خود اس کو روک رہا ہے جو ہدایت پر ہے، یعنی آدمی کو غلط کام کرنے والا کر رہا ہو اس کو روکا جائے تو واقعی معقول چیز ہے۔ ایک آدمی ہدایت یافتہ ہو، ہدایت سکھاتا ہو، ہدایت کے راستے بتاتا ہو، اس کو روکا جائے۔ او امر بالتقوی، بلکہ آپ نہ کہ خود ہدایت پر ہے، اسی تقوی نیکی ہدایت کا حکم بھی دیتے ہیں، اس کی رہنمائی بھی کرتے ہیں۔ ارأیت ان کذب وتولی، اور یہ روکنے والا کون ہے؟ ابو جہل کون ہے کہ جو جھٹلاتا ہے اور منہ پھیرتا ہے۔ الم یعلم بان اللہ یری، تو اللہ تعالیٰ آخر مانتا ہے کیا یہ جانتا نہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے؟ ان اللہ یری، اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ بڑا اہم جملہ ہے کہ جو ہم سبھی کے سامنے ہونا چاہیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب انسان کے دل دماغ میں یہ جملہ آ جائے، سما جائے، تو اس کی زندگی بدل جائے۔ ہمارے گناہ، نافرمانیاں، اللہ کی بغاوتیں، اللہ کی نافرمانیاں ہوتی اس وقت ہیں جب ہم یہ بھول جاتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اسی وقت طرح طرح کی بددیانتیاں ہوتی ہیں، چوریاں ہوتی ہیں، خیانتیں ہوتی ہیں، جھوٹ ہوتے ہیں، دھوکے فراڈ ہوتے ہیں، طرح طرح کے گناہ ہوتے ہیں۔ جب اس چیز کو نظر انداز کر جاتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، لیکن جب یہ ہمیشہ مد نظر ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، بلکہ دیکھنے کا یہ رتبہ تو بات کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمان کو اس سے ایک اونچا اور مرتبہ بتاتے ہیں۔ وہ مرتبہ کون سا ہے؟ کہ ہمیشہ اللہ کو اپنی نظروں میں رکھو، تم اللہ کو دیکھو۔ اللہ تو دیکھ ہی رہا ہے، اصل یہ ہے کہ تم اللہ کو دیکھو۔ اللہ کو دیکھنے کا معنی ہمیشہ مد نظر ہو کہ اللہ میرے سامنے ہے، خاص طور پر عبادت کے اندر۔ تو خود اس انداز سے انسان زندگی گزارے کہ خود دیکھ، جس طرح اللہ کو خود دیکھ رہا ہے۔ اور ہم یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اگرچہ صاحب کا زمانوں میں ہوتی تھی، کوئی مالک ہے، کوئی باس ہے، افیسر، کوئی بھی ذمہ دار سامنے بیٹھا ہوا ہے، آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، آپ کی نظروں کے سامنے ہے، تو آپ کے کام کرنے کا انداز کیا ہوگا؟ اور آج CCTV کے کیمرے آ چکے ہیں، اس طرح کے کیمرے لگے ہوتے ہیں، اگرچہ کوئی دیکھنے والا انسان تو ہمارے سامنے نہیں ہوتا، لیکن صرف کیمرہ ہوتا ہے۔ اس کیمرے کی وجہ سے ہی ہم کس قدر کنٹرول ہو جاتے ہیں، کس قدر اپنے آپ کو جو ہے وہ الرٹ کر لیتے ہیں کہ کیمرہ لگا ہوا ہے۔ تو جس کو نہیں پتا ہوتا اس کو بتاتے ہیں کیمرہ لگوا دینا، میرا بچ کے یہاں پر ہوشیار رہ کر، سمجھے نا؟ حالانکہ کیمرے کو دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا، کسی نے اس کو چیک کرنا ہے کہ نہیں کرنا، وہ بات کی باتیں ہیں، لیکن صرف اس بات کا احساس ہونا کہ کیمرہ لگا ہوا ہے، کیمرہ لگا ہونے کا معنی پیچھے اس کو کوئی دیکھ رہا ہوگا، کوئی دیکھ لے گا بعد میں، تو صرف انسانوں کا ہمیں دیکھنا ہی ہمیں اس قدر ہمیں فکر مند بنا دیتا ہے، ہمیں الرٹ کر دیتا ہے۔ اور کبھی ہمیں یہ بھی ہو کہ یہ کیمروں سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی آنکھ ہے، اللہ کی نگاہیں ہیں کہ جو ہر وقت ہم پر ہے، اندھیرے میں ہو، روشنی میں ہو، اکیلے ہوں، الگ ہو، لوگوں کے اندر ہو، کیسی بھی کیفیت میں کیوں نہ ہو۔ کیمرہ تو آپ کو اوپر سے دیکھے گا، ظاہر سے دیکھے گا، آپ اسے کیا کیا چھپا بھی سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور، سینوں کی باتیں بھی دیکھ رہا ہے، وہ بھی جانتا ہے۔ تو اس لیے علم یا علم، کیا یہ بدماش یہ ابو جہل جانتا نہیں ہے بأن اللہ یرا، کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے؟ ہاں، اس کو یہ احساس ہوتا تو کبھی یہ معاملہ نہ کرتا۔
اور یہ صرف بات اس کی نہیں، حقیقت میں سبھی لوگوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ اس انداز سے اللہ کے ساتھ معاملہ کرنا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سامنے ہے۔ اس کے بعد سورت کا اختتام کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے کَلَّا لَئِن لَّمْ يَنتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِیَةِ، اگر یہ اپنی بدماشی سے باز نہیں آتا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے سے، آپ کی مخالفت سے باز نہیں آتا، تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم اس کو پھر گھسیٹیں گے، اس کو گھسیٹیں گے اس کی پیشانی کے بالوں سے کھینچ کر، کہ جس میں اس کو ذلیل و خوار بھی کرنا ہے، اس کو سزا بھی دینا ہے۔ پیشانی کون سی؟ ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ، کہ وہ پیشانی جو جھوٹی ہے، خطا کار ہے، یعنی خود یہ بے ایمان کیسا ہے، جھوٹا آدمی ہے اور بڑا گنہگار ہے۔ فلیدع نادیہ، اس نے آپ کو کیا دھمکی دی تھی ابو جہل نے کہ میری بڑی پارٹی ہے، تم جانتے نہیں میرے مکہ والے سارے میرے ساتھ ہیں، میری بڑی محفل مجلس ہے۔ اللہ ماتا ہے کہ فلیدع نادیہ، کہ اپنی مجلس کے لوگوں کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنی پارٹی کو بلا لے۔ فلیدعو، بلا لے۔ نادی کا لفظ آپ جانتے ہوں گے، یہاں پر نادی پڑھا ہے نا، نادی کبھی کیا ہوتی ہے؟ نادی اس کو کلب کہتے ہیں۔ کلب میں کیا ہوتا ہے؟ ہاں، اس میں مختلف گیم وغیرہ بھی ہوتے ہیں، کھیل وغیرہ، لیکن کلب کے اندر عام طور پر کوئی لوگوں کا جمع ہونا، اور یہ نادی کا لفظ جو ہے اگرچہ آج کل کلب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن سابقہ زمانے میں یہ نادی کا کلب کا لفظ جو ہے یہ ہوتا تھا کہ جہاں پر لوگ بیٹھتے، گپ شپ لگاتے، کسی کی کو پارٹی جماعت ہے وہ وہاں پر اکٹھے ہوتے، سمجھے نا؟ یہ اصل نادی کا لفظ اس کام کے استعمال ہوتا ہے۔ تو ابو جہل بھی کہتا ہے کہ میری بڑی مجلس ہے، میری بڑی پارٹی ہے، میرے پیچھے بڑے لوگ ہیں۔ اللہ ماتے کہ اپنے لوگوں کو بلا لے، اپنی پارٹی والوں کو بلا لے، یہ اپنی پارٹی کو بلا لے، ہم بھی بلا لیں گے۔ کس کو بلائیں گے؟ اللہ ماتا سندع الزبانیہ، ہم بھی بلا لیں گے جہنم کے دروغوں کو۔ اللہ کی بھی پارٹیاں ہیں، اللہ کے بھی لشکر ہیں، اللہ کی بھی فوجیں ہیں۔ اللہ کی فوجیں کون سی ہیں اس طرح کے بدماشوں کے لیے؟ تو اللہ ماتا ہے کہ سندع الزبانیہ، ہم بلا لیں گے زبانیہ کو۔ اور آپ اکثر بھائی ماشاءاللہ پولیس سے تعلق رکھتے ہو، پھر سے ریٹائر ہو، تو پولیس والوں میں سے ہی ایک شعبہ ہوتا ہے جو خاص کسی افیسر کے ساتھ ہوتے ہیں، کسی بڑے آدمی کے پاس، بعض تو اس کے باڈی گارڈ کے طور پر ہوتے ہیں، بعض اس کی خدمت کرنے والے ہوتے ہیں، اور بعض جو ہے کسی اس طرح کے بڑے آدمی کے پاس 2-4 پولیس والے ہوتے ہیں کہ آدمی کسی کے بارے میں آرڈر دے، اس کو پکڑو بھی، اس کو پکڑ کر سیدھا کرو، سمجھے نا؟ پھر وہ خاص طور پر وہ خاص ہوتے ہیں، ان کا کام پھر کیا ہوتا ہے کہ بس وہ افیسر کا یا جو وڈیرا یا بڑا ہوتا ہے صرف اس کا صرف اشارہ کرنے کی دیر ہوتی ہے، تو اس کو پکڑ کر اس کے ساتھ جو کرنا ہوتا ہے کرتے ہیں۔ تو یہ جو پولیس والے ہیں اس کو زبانیہ کہتے ہیں۔ ان پولیس والوں کو عربی میں زبانیہ کا نام دیا جاتا ہے، جو خاص طور پر کسی کی مار پیٹ کرنے کے لیے، کسی کو سزا دینے کے لیے رکھے ہوتے ہیں، سمجھے نا؟ تو اللہ تعالیٰ بات ہے ہمارے پاس بھی ہے۔ پھر کون ہے وہ؟ جہنم کے دروغے، کہ اللہ نے جن کو جہنم پر مقرر کیا ہے، جہنم کو سزا دینے کے لیے ہم ان کو بلا لیں گے۔ یہ نہیں کہا کہ آپ رشتوں کو بلائیں گے، ہاں یہ خاص جو اس کام کے لیے رکھے ہوئے ہیں، اس پر ٹرینڈ ہے، ان کو پتہ ہے کس طرح کے بدماشوں کو کیسے مارنی ہے۔ اللہ ماتا سندع الزبانیہ، ہم بھی بلا لیں گے زبانیہ کو، جہنم کے اندر لوگوں کو۔ کلا لا تطیعہ، آخر میں اللہ تعالیٰ کلا ہرگز نہیں، لا تطیعہ، اس کی بات نہ مانو، اس کے دباؤ میں نہ آؤ، یہ روب جواتا ہے۔ واسجد واقترب، اور سجدہ کر کے اللہ کا قرب حاصل کرو۔ واسجد، سجدہ کرو، واقترب کے معنی اللہ کا قرب حاصل کرو، اور یہ آیت ہے جو سجدہ تلاوت کی آیت ہے، تو کیا خیال ہم بھی انشاءاللہ سجدہ کرتے ہیں؟ سجدہ تلاوت جو ہم نے کیا ہے، ہم چاہیں گے اس کے بارے میں بھی کچھ تفصیلات بیان ہو جائے۔ سب سے پہلے سجدہ تلاوت کا حکم کیا ہے، کہ کرنا فرض ہے یا سنت ہے؟ آپ کے ذہن میں کیا اس کے بارے میں ہے؟ ہاں جی، سنت ہے، سنت ہے سبھی کا، کیونکہ ہمارے ملکوں میں عام طور پر اس کو واجب کہا جاتا ہے، لیکن جو صحیح ہے یہ سنت ہے۔ اور سنت ہونے کی اس کی کئی دلیلیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ فرماتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہوتے
کبھی آپ سجدہ کرتے وہ آیت اس طرح کی پڑھ کر کبھی نہ کرتے۔ حضرت عمر فاروق نے خطبہ دیتے ہوئے خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے وہ آیتیں پڑھی جس میں سجدہ آتا ہے، تو ممبر سے اترے اور سجدہ کیا اور لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ سجدہ کیا۔ دوسرے خطبے میں انہوں نے وہی آیتیں پڑھی یا کوئی دوسری آیتیں پڑھی تھی جس میں سجدہ آتا ہے، تو دیکھا کہ لوگ سجدہ کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں، تو میرے فرماتے کہ یہ وہ سجدہ ہے جو اللہ نے ہم پر فرض نہیں کیا، یہ سجدہ ہم پر فرض نہیں کیا، اور خود پھر جان بوجھ کر سجدہ چھوڑا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کرنا ضروری ہے، فرض نہیں ہے، لیکن کرنا چاہیے، کوئی شک نہیں کہ کرنے کی فضیلت ہے، اجر ہے۔ دوسری چیز کہ سجدہ کب کرنا ہے۔ ہمارے بعض لوگ کیا کرتے ہیں، خاص طور رمضان میں قرآن کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، اب جب قرآن ختم کرتے ہیں تو 14 سجدے ایک ساتھ۔ حالانکہ سجدے کو دیکھیے، اللہ تعالیٰ یہاں پر حکم دے رہا ہے بس خود قریب سجدہ کر کے اللہ کا قرب حاصل کرو۔ تو عموماً یہ سجدہ تلاوت جس کو ہم کہتے ہیں، جہاں پر یہ سجدہ تلاوت ہوتا ہے وہاں پر اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے یا کوئی مناسبت ہوتی ہے اس سجدے کی، تو اس لیے عقلی طور پر بھی یہی چیز ہے کہ جب آپ نے یہ آیت پڑھی ہے اس وقت سجدہ کریں، یہ نہیں کہ مہینے بعد کوئی 3-4 ہفتے بعد کچھ کئی مہینوں کے بعد آپ سارے سجدے اکٹھے کر کے کریں، تو یہ سنت کے خلاف ہے۔ تو اگر کرنا ہے تو اس وقت کریے جب آپ نے تلاوت کی ہے۔ ہاں نہیں اصل جو ہے جب آپ نے پڑھی ہے تلاوت کی اس کو کریے، اس کو کریے۔ اچھا مزید یہ بھی کہ سجدے کے لیے کیا وضو کا ہونا، قبلہ رخ ہونا، اس طرح کی چیزیں ضروری ہیں، شرطیں ہیں؟ اس طرح کی نماز کے لیے وضو ہونا شرط ہے، کیا اس کے اندر یہ شرطیں ہیں؟ اس میں بعض علماء کہتے ہیں کہ چونکہ نماز کا حصہ ہے، نماز کا ایک جز ہے، تو اس میں بھی وہ چیزیں ہونا چاہیے، لیکن جو صحیح ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام آتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھے ہوتے، کسی کا وضو ہوتا نہیں ہوتا، سجدہ کرتے، اس لیے جو صحیح ہے کہ اس میں وضو وغیرہ کی ضرورت نہیں، اگر آدمی بغیر وضو کے بھی ہے تو بھی سجدہ کر سکتا ہے۔ سجدہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہم لکھے بعض لوگ جو ہے کیسے تلاوت کر رہے ہیں بیٹھے کھڑے ہوں گے، کھڑے ہو کے نیت باندھیں گے اور پھر سجدہ کریں گے، اللہ اکبر کہہ کے سجدہ کو جائیں گے، پھر سجدہ سے اٹھ کر بیٹھ کر سلام پھیریں گے۔ کیا خیال ہے؟ یہاں پر صرف اور صرف سجدہ ہے، نہ کھڑے ہونا ہے نہ کوئی نیتیں باندھنی ہے۔ سجدہ کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ بیٹھے بیٹھے اللہ اکبر کہیں اور سجدہ میں چلے جائیں، سجدہ میں پڑھے۔ اگر آپ کو سجدہ کی دعا آتی، سجدہ تلاوت کی، سجدہ تلاوت کی خاص دعا ہے، اللہ کے جیسا آسان سے ثابت ہے، اگر وہ آتی ہے تو بہتر ہے کہ وہ پڑھے۔ سجد وجہ للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ تبارک اللہ احسن الخالقین۔ اگر یہ دعا یاد کر سکے تو اچھی بات ہے، کرنا چاہیے، تو یہ دعا پڑھ لیں۔ اگر نہیں آتی تو پھر آپ سجدہ کے اندر جو پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ اور باقی دعائیں وغیرہ پڑھ سکتے ہیں، مشکل نہیں۔ تو یہ دعا پڑھیں، اس کے بعد سجدہ سے اٹھیں، اٹھتے ہوئے نہ تو تکبیر کہنے کی ضرورت ہے، اللہ اکبر کہنے کی ضرورت ہے، اور نہ ہی اس کو سلام پھیرنے کی ضرورت ہے۔ ہاں الا ہے کہ اگر آپ نماز کے اندر ہیں، نماز کے اندر سجدہ تلاوت کرتے ہیں، تو پھر چاہیے کہ سجدہ جاتے ہوئے تکبیر کہیں اور اٹھتے ہوئے بھی تکبیر کہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نماز میں ہر حرکت میں اٹھتے بیٹھتے تکبیر کہتے تھے۔ اس لیے یہاں پر بھی اگر نماز کے اندر ہے تو سجدہ جاتے اٹھتے تکبیر کہنے کے، نماز کے علاوہ صرف سجدہ جاتے ہوئے تکبیر کہیں، اٹھتے ہوئے نہ تکبیر کہنے کی ضرورت ہے نہ سلام پھیرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا یہ تو ہو گیا سجدہ جس نے تلاوت کی ہے وہ۔ اگر آپ تلاوت سن رہے ہیں، بعض اوقات ہوتا ہے کہ آدمی تلاوت کر رہا ہے اور آپ سن رہے ہیں، لیکن سننے والا کون ہے پہلے ہمیں یہی معلوم کرنا ہے۔ بعض اوقات تلاوت ہو رہی ہے، آپ کہیں اپنے کام میں لگے ہوئے، آپ کے صرف کان میں آواز آ رہی ہے، سمجھے نا، آپ کی اس پر کوئی توجہ نہیں ہے، تو یہاں آپ سننے والے شمار نہیں ہوں گے، سمجھے نا۔ یعنی فرض کریں کہیں بھی تلاوت لگی، میں قریب اس کے قریب اپنے کسی کام میں لگا ہوں تو میری توجہ نہیں اس پر، تو یہاں پر آپ سننے والے شمار نہیں ہوں گے۔ یہاں پر سجدہ کرتا ہے تلاوت کرنے والا تو آپ پر سجدہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ سننے والے کب ہوں گے کہ جب فرض کرو جس طرح کہ یہاں پر بیٹھا تلاوت کرو، آپ سب بیٹھے سن رہے ہو، یعنی کہ توجہ دے کر سننا، تو یہ توجہ دے کر سننا ہے۔ اگر اس طریقے سے آپ سن رہے ہیں تو پھر اگر تلاوت کرنے والا سجدہ کرتا ہے تو سننے والے کو بھی سجدہ کرنا ہوگا، یہاں پر سجدہ کرنا واجب ہو جائے گا۔ کس پر؟ جو سننے والا ہے، کہ اگر تلاوت کرنے والا سجدہ کرتا ہے تو سننے والا بھی سجدہ کرے گا۔
अगर तिलावत करने वाला नहीं करता तो उसका सुनने वाला भी नहीं करेगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी कुरान करीम की तिलावत कर रहे थे और आप बैठे सुन रहे थे, तो वो ऐसी आयत पर पहुंचा जो सजदा तिलावत की आयत थी। उसने आयत पढ़ी, आयत पढ़ के आप को देखने लगा। अब उसके नज़र में तो ये था कि अल्लाह की रसूल आसाम है, तो आप पहले आप सजदा करें, मैं फिर आपकी बात करूँ। और यानी कि अकली तौर पर ये नज़र आता है, लेकिन आप मैं कि तिलावत तुम कर रहे हो, तुम सजदा करोगे तो हम भी कर लेते। इसी के वक्त इससे दो बातें मालूम हुई। एक तो आपने ये नहीं फरमाया कि तुम सजदा करो भी, हम भी करें। अगर वाजिब होता तो उसको करवाते। आपने क्या फरमाया, तुम करोगे तो हम भी कर लेते हैं, इसका माना कि नफल है। दूसरा ये है कि तिलावत करने वाला सजदा करेगा तो सुनने वाला भी करेगा, वरना सुनने वाला नहीं करेगा। अच्छा, अगर आप मोबाइल में तिलावत सुन रहे हो, मोबाइल में तिलावत सुन रहे हो और सजदा तिलावत आता है, और उसमें फ़र्ज़ करो कि जिसकी तिलावत है उसने सजदा किया, अब आपको करना चाहिए नहीं? हाँ, इसमें उलमा कहते हैं कि अगर तो लाइव सुन रहे हैं ना, लाइव सुन रहे हैं कहीं से, तो फिर तो आपको करना चाहिए। फिर तो ऐसे ही जैसे आप किसी जिंदा आदमी का सुन रहे हैं, ऐसे ही है। लेकिन ये रिकॉर्डिंग है खाली है, ये मशीनी एक रिकॉर्डिंग है, किसी इंसान की तिलावत की तरह नहीं है ये रिकॉर्डिंग। लेकिन जिस तरह लाइव में तो चूंकि एक इंसान पढ़ रहा होता है ना, चाहे वो इमाम आप हरम की आप पे नमाज सुन रहे हैं बैठे, या कोई और तिलावत सुन रहे हैं, लेकिन लाइव है कि जिसने सजदा कर तिलावत करने वाला सजदा करता है, फिर आपको करना चाहिए। हत्ता कि अज़ान के हवाले से यही है, अगर आप रिकॉर्डिंग या रिकॉर्ड आवाज़ सुनते अज़ान सुनते हैं तो आप उसका अज़ान का जवाब नहीं देंगे। लेकिन लाइव अज़ान सुनते हैं, कहीं पर अज़ान हो रही है और आप वो लाइव अज़ान सुन रहे हैं, तो फिर आपकी सुन्नत है कि आप उसका जवाब दें, क्योंकि ऐसे है जैसे आप मुअज्जिन की अज़ान सुन रहे बराह रास्त। तो रिकॉर्डिंग का हुक्म अलग है और किसी इंसान या किसी लाइव का उसका हुक्म अलग है। तो ये था सजदा तिलावत के हवाले से जो चीज़ चंद चीज़ें जानने की थी। बारक अल्लाह फीक।